دینا ہے اور ہمارے کارنامہ بھی اپنے دادا والا انجام دینا ہے. بھائی جب اللہ نے اپنے پہلے بندے کو اپنا نام دیا تو اس نام کی تاثیر کا اثر یہ دکھائی دیا کہ اس نے 2 انگلیوں کا باب خیبر اٹھا دیا اور جب چوتھے کو اپنا نام دیا تو اس نے دربار میں قید ہونے کے بعد بھی یزید کے حکومت کا دربار اٹھا. اللہ اکبر. تو دونوں نے اپنے نام کا اثر دکھایا نا. ایک نے باب خیبر اٹھا کے اور ایک نے یزیدیت کی حکومت کی چولے اکھاڑ کر. یہ ثابت کیا ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں. ہمارا نام ہی ایسا ہے کہ جسے کوئی تھکا نہیں سکتا. چلیے امام زندان میں آ گئے. 1 سال کے بعد امام کو چھوڑ دیا گیا. اب امام جس ہنگامی کیفیت میں عہدہ امامت پہ آئے تھے وہ موقع تو تھا نہیں کہ اسلام کی تبلیغ کی جائے, اسلام کی تبلیغ کے لیے خطبات دیے جائے, اسلام کی تبلیغ کے لیے مسلمانوں سے خطاب کیا جائے. قید و بند کا زمانہ ہے. لیکن امام جب بھی موقع ملتا تھا اور جب بھی موقع فراہم ہوتا تھا پیغام دیتے تھے. لیکن اصل جو تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہے امام نے وہ کہاں آ کر, مدینے آ کر. لیکن جب امام مدینے آئے تو یزید ملعون خاموش نہیں ہوا. یزید نے امام کی تقریر پر پہرا لگایا, امام کے مصلی پر پہرا لگایا, امام کے منبر پر پہرا لگایا. ہر ایک چیز جہاں سے امام پیغام دے سکتے تھے ہر ایک مقام پر اس نے پہرا لگا دیا. اب امام نے دیکھا کہ یزید چاہتا ہے کہ حسین کا بیٹا علی تبلیغ اسلام نہ کر پائے, ترویج اسلام نہ کر پائے, صحیح اسلام کی تصویر مسلمانوں کو دکھا نہ پائے, اور اس نے منبر پر بھی قانون لگا دیا, اس نے مصلی پر بھی جانے میں پابندی لگا دی, اس نے منبر پر جانے میں پابندی لگا دی, ہر ایک مقام پر اس نے پابندی لگا دی ہے. اب امام نے اپنا ہتھیار کیا بنایا؟ ہتھیار امام نے اس شے کو بنایا جس سے قوم کے بچے دور بھاگ رہے ہیں. بھائی امام نے تمام طرح کی قید و پابندی کے بعد جس چیز کو ہتھیار بنایا اس شے کا نام ہے مصلی. غور نہیں کیا آپ نے, اس ہتھیار کا نام ہے مصلی. دیکھیے نمازی ماحول میں عابد بن جانا کمال نہیں. غور فرمائیے, پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان رہ کر علم حاصل کر لینا کمال ہے, ہنر ہے. سخی لوگوں کے درمیان رہنا اور خود سخاوت کا ہنر پیدا کر لینا, چلیے یہ بھی کمال ہے. ہاں لیکن ایسے گھرانے میں جہاں ہر جانب سے عصمتی آفتاب چمک رہے ہو, ہر ایک صفات کے مظہر موجود ہو, ایسے گھرانے میں اپنے آپ کو سید الساجدین کہلانا, زین العابدین کہلانا, اللہ اکبر, کمال ہے. راوی کہتا ہے کہ امام ایک دن میں آپ کے پاس ایک باغ تھا جس باغ میں 2000 درخت تھے. راوی کہتا ہے امام ہر روز ایک درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. 2000 درخت, ہر رکعت کے نیچے 2 رکعت, کتنی ہو گئی؟ 2000 رکعت. اب دیکھا کہ یزید نے ہر شے میں پہرا لگا دیا. امام نے ہتھیار کیا بنایا؟ مصلی کو بنایا. مصلی پر بیٹھ گئے, مناجات شروع کر دی. ایک بار دیکھیے گا, مناجات شروع کر دی. یزید کے جاسوس خبر دینے لگے کہ سید سجاد تو جب دیکھو مصلی پر رہتے ہیں, جب دیکھو تو سجدے میں رہتے ہیں, جب دیکھو اللہ سے مناجات کیا کرتے ہیں. یزید کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ سید سجاد مغلوب ہو گئے, سید سجاد تھک گئے, سید سجاد اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کر رہے ہیں, سید سجاد ہم سے ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے. لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ سید سجاد مصلی پر بیٹھ کر یزید کی حکومت کا کفن تیار کر رہے ہیں. میرا مولا مصلی پر بیٹھ کر جو مناجات کرتا رہا, آپ کے بیٹے محمد باقر اور جناب زید اسے لکھتے چلے گئے, لکھتے چلے گئے, لکھتے چلے گئے. ارے جب سید سجادیہ کا مکمل مجموعہ سامنے آیا اور لوگوں کے درمیان پہنچا تب یزید کو اس بات کا احساس ہوا کہ سید سجاد مصلی پر نہیں بیٹھے تھے بلکہ میری حکومت کی ناؤ سمندر میں ڈوبا رہے تھے. اللہ اکبر.
تو دیکھیں امام کوئی بھی کام ابس نہیں کرتا. میرے نوجوانوں تمہارے امام نے بہت ہی قیمتی شے چھوڑی ہے. صحیفہ سجادیہ اٹھائیے اور اس کا مطالعہ کریے. ہر مشکل کا حل صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. امام یہ کام کرتے گئے. کاتب کون ہے؟ جناب زید جن سے زیدی سادات ہے اور جناب امام محمد باقر. دیکھیں دونوں بچے امام کے معصوم ہیں. ایک عصمت کبریٰ کا فائز ہے, ایک عصمت صغریٰ کا فائز ہے. یاد رکھیے گا امام معصوم اس انسان کو اپنا کاتب نہیں بنائے گا جہاں ذرہ برابر بھی شک کا شائبہ ہو. اور فرمایا نہیں, شاید ابھی مجمع نہیں پہنچا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائے کہ منشی قلمدان حسینی کون تھا؟ منشی قلمدان حسینی امام حسین کے قلم کا مالک کون تھا؟ چلیے اس سے بھی آگے. رسول اللہ کے قلم کا مالک کون تھا؟ مولا کائنات. امام حسین کے قلم کا مالک کون تھا؟ مولا عباس. مولا عباس منشی قلمدان حسینی ہے. دیکھیں یہ سیرت چلی آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے اپنا منشی قلم کا منشی علی کو بنایا. بھائی منشی کا معنی کیا ہے؟ منشی کا معنی تو یہی ہے نا کہ جو کچھ بھی امام معصوم چاہتا ہے اسے رقم کرتے چلے جاؤ, جو بھی کہتا جائے اسے رقم کرتے چلے جاؤ. تو منشی قلمدان نبی کا نام ہے علی, منشی قلمدان حسینی کا نام عباس, منشی قلمدان سید سجاد کا نام ہے ایک امام محمد باقر, ایک جناب زید شہید. امام کبھی بھی اسے کاتب نہیں بناتا جہاں ذرہ برابر شک ہو. بھائی یہ شہزادے وہ ہے جو عصمت کے سائے میں پلے ہیں. عصمت کے سائے میں اگر پلے اور شک کا شائبہ ہو تو امام منشی نہیں بناتا. مگر عصمت کے سائے میں پلنے والے اگر شک کے دائرے میں آ جائے انہیں منشی نہیں بنایا جاتا. تو مشرک کی آگوش میں پلے. اللہ اکبر. انہیں کاتب وحی کیسے بنائے گا رسول؟ انہیں قرآن کی آیتوں کا کاتب کیسے بنا سکتا ہے؟ منہ بھر کے کہتے فلاں صاحب نے قرآن کی کتابت کی, فلاں صاحب قرآن کے کاتب تھے. نہیں, گنہگار کاتب وحی نہیں ہو سکتا. ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد پر. دو کاتب ہیں, دو کاتب لکھ رہے ہیں, کتاب تیار ہے. امام علی مقام کا شیوا دیکھیے گا. امام جب گھر سے نکلتے تھے تو جانور دیکھتے تھے. سنتے ہیں مسائل میں آپ, مسائل کا فکرہ بھی ہے لیکن فضائل کا بھی ہے. جانور دیکھتے تھے تو لوگ اپنے جانور چھپا لیتے اور آ کر کہتے تھے کہ ہم, امام ان سے پوچھتے تھے کہ ہم تمہیں ذبح کرنے سے منع نہیں کر رہے ہیں, بس اتنا بتاؤ کہ ذبح کیسے کیا. دیکھیں امام کو اپنے بابا کا غم بھی بنانا ہے اور اسلام کی تبلیغ بھی کرنی ہے. اور فرمائیے گا غم بھی بنانا ہے اور اسلام کی تبلیغ بھی کرنی ہے. امام اس سے بلا کے پوچھتے تھے بتاؤ تم ذبح کیسے کرتے ہو, تو وہ بتاتا تھا. اور امام اس سے فرماتے تھے تم نے پانی پلایا, یہ اسلام کی تبلیغ تو نہیں تو اور کیا ہے؟ تم نے اسے دانا دکھایا, چھری جس سے ذبح کی تم نے وہ کن تو نہیں تھی. امام سلیقہ سکھا رہے ہیں نا. اور فرمائیے گا اب امام کو غم بھی منانا ہے. دیکھیں آخر تو میرے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں, میسج دے کے جائے ہمارے طریقے کا نام عزاداری نہیں ہے, ہماری منشا اور ہماری مرضی کا نام عزاداری نہیں ہے. سنت سید سجاد پہ چلنے کا نام عزاداری ہے. آپ بتائیں کہ عزاداری میں آپ کا آئیڈیا کون ہے؟ مولوی نہیں, ہندوستانی مولوی, پاکستانی مولوی نہیں, نہ ہندوستانی نہ پاکستانی. پھر آئیڈیل کون ہے؟ مردوں کے لیے عزاداری کا آئیڈیل کون ہے جی؟ امام سید سجاد. اور آپ کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے. امام بتائیں گے کہ عزاداری کیسے کرنی, امام فیصلہ کریں گے کہ ان کے بابا کا غم کیسے منانا ہے. عورتوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ جناب زینب.
सलाम अलैहा शहजादी बताएंगी कि औरतों को अज़ादारी कैसे करनी है। गौर फरमाइए भाई, मर्दों के लिए आएंगे सैयद सज्जाद, औरतों के लिए जनाब ज़ैनब। जब ये बात तय हो गई तो फिर मोमिनीन मौलवी से सवाल क्यों करते हैं अज़ादारी ऐसे की जाए या वैसे की जाए। मैंने कुछ कहा है, शायद अब इसके बाद सवाल नहीं होगा। अजीब कश्मकश में नौजवान मुब्तला है। कोई कहता है ये हराम है, कोई कहता है ये जायज है, कोई कहता है फला मकाम पर बैठे हुए आका ने ये कहा है। याद रखिएगा वो आका हमारे लिए हुज्जत नहीं है, इमाम हमारे लिए हुज्जत है। और बताइएगा इमाम हमारे लिए हुज्जत है, लेकिन अगर इमाम की पैरवी करते हुए, नहीं तो देखिएगा, इमाम की पैरवी करते हुए उनके गुलाम जिन्हें मर्जा कहा जाता है, अगर वो कोई पैगाम दे तो उनका पैगाम इमाम से अलग नहीं है। अल्लाहु अकबर। पता नहीं मेरी आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची। हाँ, अगर वो इमाम की पैरवी करते हुए अगर कोई पैगाम दे तो उनका पैगाम इमाम से अलग नहीं है। और हमारे अंदर कितनी जसारत पैदा हो गई है कि हम अज़ादारी में अपनी मर्जी शामिल करने लगे। हमारे अंदर कितनी जसारत पैदा हो गई कि हम अज़ादारी में अपना मंशा और अपनी मर्जी को दाखिल कर। नहीं, हमारी मर्जी का नाम अज़ादारी नहीं है भाई। हमारे नजरिए से किया हुआ अमल रियाकारी तो हो सकता है, अज़ादारी नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। भाई देखिए, अज़ादार तो सब है, अज़ादार बनता कैसे? जो काले लिबास पहनने वो अज़ादार नहीं, काले लिबास पहनने वाले का नाम अज़ादार नहीं है, माफी चाहूंगा। हाँ, मुहर्रम कैसे मनाया जाए? काला लिबास पहन लीजिए, मुहर्रम मना लीजिए। नहीं, मुहर्रम लिबास बदलने का नाम नहीं, मुहर्रम किरदार बदलने का नाम है। यहाँ तक पहुंच के मैं फिर कहना चाहूंगा, हमारे रात के छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। देखिए मेरी गुफ्तगू किस मोड़ पर आ गई है। पहले मैं ऐलान कर दूं कि मैं आयतुल्लाह सैयद सिस्तानी साहब का मुक़ल्लिद हूं। हाँ, मैं उनका मुक़ल्लिद हूं और मेरे अंदर की सकत नहीं है कि मैं अपने 20 साल 18 साल के हासिल किए हुए इल्म के मुताबिक मर्जा पर उंगली उठा सकूं। नहीं, मेरी औकात नहीं। लेकिन समाज में बहुत से लोग हिम्मतदार पैदा हो गए जो मराजे कराम पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन वो भी खैर नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि वो मराजे कराम को समझ सके। गौर करिएगा, छठे इमाम के पास एक शख्स आया और आकर कहता है कि मौला हमें कैसे पता चले कि जो सुबह की नमाज हमने पढ़ी है कबूल हुई कि नहीं। हाँ, पहले आप बताएं, चांद रात से लेकर अब तक आपने बड़ी मजलिसें कर ली, बहुत कर ली ना, 2 महीना 8 दिन तक आप मजलिसें करेंगे। मजलिसें आपके यहाँ आदत है या इबादत है? क्या है? आदत है या इबादत? तो सब कहेंगे साहब मजलिस हम आदत समझ के नहीं करते, मजलिस तो इबादत समझ के करते हैं ना। तो क्या इबादत ये मजलिस हो रही है या इंशाअल्लाह होगी? कभी हमारे ज़हन में ये ख्याल आया भाई आइडियल है इमाम सैयद सज्जाद, क्या हमारे ज़हन में ये ख्याल आया कि हम इतनी मजलिसें कर रहे हैं, पता नहीं पिछली मजलिस कबूल हुई कि नहीं हुई, ये वाली मजलिस कबूल हुई कि नहीं हुई, वो वाली मजलिस कबूल हुई कि नहीं हुई? कभी ज़हन में आया कि नहीं आया? चलिए छठे इमाम के पास, इमाम से पूछता है कि मौला ये बताए कि जो सुबह की नमाज हम पढ़ के आए हैं ये कबूल हुई कि नहीं, जोहर की नमाज पढ़ी कबूल हुई कि नहीं, असर की नमाज पढ़ी कबूल हुई कि नहीं, मगरिब की नमाज पढ़ी कबूल हुई कि नहीं, इशा की नमाज पढ़ी कबूल हुई कि नहीं हुई? इमाम ने क्या फरमाया? अगर जानना चाहता है कि पहली इबादत दूसरी इबादत आने से पहले कबूल हुई कि नहीं हुई, तो बस इतना जान ले कि जब तू सुबह की नमाज पढ़ रहा था तो जोहर की नमाज तक कोई तुझसे गुनाह हुआ कि नहीं? अगर गुनाह हुआ तो सुबह की नमाज कबूल नहीं, अगर गुनाह नहीं हुआ तो सुबह की नमाज कबूल। भाई अगर जानना चाहता है कि जोहर की नमाज कबूल हुई कि नहीं,
تو اثر تک دیکھ، اگر اثر تک کوئی گناہ ہوا تو نماز قبول نہیں، اگر گناہ نہیں ہوا تو ظہر کی نماز قبول نہیں۔ اگر جاننا چاہتا ہے کہ عصر کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو مغرب تک انتظار کر لے، اگر اس کے درمیان کوئی گناہ ہو گیا تو پھر عصر کی نماز قبول نہیں، اور اگر گناہ نہ ہوا ہو تو عصر کی نماز قبول۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ مغرب کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو عشاء تک انتظار کر لے، اللہ اکبر، اس عشاء تک انتظار کر لے۔ اگر عشاء کے درمیان کوئی گناہ ہو گیا تو مغرب کی نماز قبول نہیں، اور اگر نہ ہوا تو مغرب کی نماز قبول۔ کہتا مولا عشاء کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو فرمایا عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک دیکھ، اگر اس کے درمیان کوئی گناہ ہو گیا تو عشاء کی نماز قبول نہیں، اگر گناہ نہ ہوا تو عشاء کی نماز قبول۔ لے بھائی مجلس تو عبادت ہے نا، اگر پہلی مجلس سے اٹھ کر دوسری مجلس تک پہنچنے میں کوئی گناہ نہیں ہوا، پہلی مجلس قبول، اگر دوسری مجلس سے لے کر دوسری تیسری مجلس تک کوئی گناہ نہیں ہوا تو دوسری مجلس کی قبول۔ لیکن اگر مجلسوں کے درمیان کوئی غیبت جیسا گناہ ہو جائے تو بھی مجلس قبول نہیں ہے۔ اگر عبادت سمجھتے ہو تو مجلسوں کے درمیان دوسرے مجلس کا فاصلہ، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو گناہ سے۔ یہ زبان بہت ہی چھوٹی ہے لیکن سب سے سخت کام ہے، مولا نے فرمایا اس کی حفاظت کرنا۔ اور آج ماشاءاللہ ہر ایک انسان فتویٰ دے رہا، میں معافی چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے، نہیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیے، عزاداری کے خلاف نہ بولیے، اس لیے کہ عزاداری کے خلاف بولنے والے بڑے بڑے آئے اور چلے گئے۔ ہاں عزاداری آیت اللہ حائری کی خدمت میں ایک شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے ہم آپ سے محرم کے سلسلے میں کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کرو۔ اس نے ماتم کے بارے میں اور عزاداری کے بارے میں پوچھا تو وہ کھڑے ہو گئے اور کانپتے ہوئے کہتے ہیں اس مسئلے میں کچھ بولنے سے پہلے از مادر حسین میتسم، میں امام حسین کی ماں سے ڈرتا ہوں، اللہ ہوا، میں مادر حسین سے ڈرتا ہوں کہ حسین کی مظلومہ ماں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بھائی اتنے بڑے بڑے علماء خاموش ہیں، اس ڈر سے خاموش ہیں کہیں حسین کی ماں ناراض نہ ہو جائے، اور ہمارے اندر اتنی جسارت آ گئی کہ ہم جو چاہے عزاداری کے خلاف بولیں، نہیں، مگر بولنا ہے تو اتنا احساس کر کے بولیے کہ کل محشر کے میدان میں امام حسین کی ماں کو جواب دینا ہے۔ یہ عزاداری امانت ہے شہزادی کی، یہ عزاداری کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ عزاداری امانت آپ کے ہاتھوں میں ہے، کل آپ کی نسل کے ہاتھوں میں ہوگی، اس کے بعد آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ 38 سال تک میرا مولا رویا ہے، 38 سال تک میرے مولا نے غم منایا ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا عزادار میرا مولا سجاد ہے۔ اور جب جانے لگے اس دنیا سے تو اپنے لال امام محمد باقر کو بلا کر کہتے ہیں میرے لال تم سے میری وصیت ہے۔ فرماتے بابا کیا وصیت ہے؟ فرمانے لگے میرے لال جو تیرے دادا پر رونے کا حق تھا تیرا باپ پورا نہ کر سکا، اے میرے لال محمد باقر مجھ سے وعدہ کر کہ جب تک تو زندہ رہے گا میرے بابا حسین کی فرش ازا بچھاتا رہے گا۔ 38 سال روئے ہیں، اور ہمارے رونے میں اور امام کے رونے میں بڑا فرق ہے۔ امام کی آنکھوں سے جب پانی خشک ہو جاتا تھا نا تو امام کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ شب شہادت امام ہے، رونے میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ آیت اللہ مراشی نجفی کے خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا حضور ہم نے خطیبوں سے بار بار سنا ہے کہ ہمارا چوتھا امام خون کے آنسو روتا تھا، آیت اللہ بتائیں کیا ممکن ہے کہ کوئی خون کے آنسو روئے؟ تو آیت اللہ کہتے ہیں مراشی نجفی کہ تیرے پاس کوئی رومال ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ کہا میرے ہاتھوں میں دے۔ آیت اللہ نے اپنے ہاتھوں میں وہ رومال لیا اور اپنی آنکھوں کی پتلیوں پر وہ رومال لگایا اور ایک مرتبہ کہا یا حسین، اور یا حسین کہہ کے
اس رومال کو اس کے حوالے واپس کر دیا۔ آیت اللہ کہتے ہیں اس رومال کو کھول کے دیکھ۔ جب اس صاحب رومال نے اس رومال کو کھول کے دیکھا تو جہاں آنکھوں کی پتلیاں تھیں وہاں خون لگا ہوا تھا۔ آیت اللہ کہتے ہیں میں نے کربلا دیکھی نہیں ہے، میں نے کربلا پڑھی ہے، میں نے کربلا سنی ہے۔ دیکھ میری حالت یہ ہے کہ جب بھی میں نام حسین لیتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون آ جاتا ہے۔ تو سوچ جس امام نے ایک دن میں 72 لاشیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزانو، اللہ قوم کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہاں قوم کا مستقبل ہے آپ، عزاداری کو فروغ دینا ہے، عزاداری کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ قوم کا اتحاد خراب نہ ہونے پائے، قوم میں دشمنی نہ ہونے پائے۔ اگر قوم دشمنی کر کے عزاداری کرے گی تو امام حسین کی ماں خوش نہیں ہوگی، اگر اتحاد کے ساتھ قوم عزاداری کرے گی تو امام حسین کی ماں ضرور خوش ہوں گی۔ اے مولا کے عزاداروں، امام نے ایک دن میں 72 جنازے دیکھے ہیں۔ اگر محلے میں ایک گھر سے ایک جنازہ نکلے نا تو پورے محلے میں سناٹا ہو جاتا ہے، پورے محلے میں لوگ کفے افسوس بننے لگتے ہیں، پورے محلے میں لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ہائے رے سید سجاد، جس نے اپنے گھرانے سے ایک دن میں ایک جنازہ نہیں دیکھا بلکہ 72 جنازے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں، یہی امام ہے جو 11 محرم کو کربلا سے چلے۔ امام مدینہ آ کر مسلسل روتے تھے اور کسی نے چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا کب تک روئیے گا اور اتنا گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو امام فرماتے تمہیں پتا ہے کہ جب 11 محرم کو ہمیں قید کر کے کربلا سے گزارا جا رہا تھا نا تو ہمیں ایسے راستے سے گزارا گیا جہاں پر ہمارے گھرانے کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جہاں ہمارے بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا، جہاں علی اکبر کا جنازہ پڑا ہوا تھا، جہاں پر اور محمد کا لاشا پڑا ہوا تھا، جہاں پر 72 جنازے پڑے ہوئے تھے اور ہمارے گھر والوں کے جنازوں کے سامنے ہمیں ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ میں تو اکثر یہ فکرہ کہتا ہوں، آپ نہ روئیے گا تو کون روئے گا، آپ کا ماتم کریے گا تو کون ماتم کرے گا۔ عزیزوں، 11 محرم کو قافلہ چلا ہے، آپ کو پتا ہے امام سید سجاد جب کوفے کے قریب پہنچے ہیں تو امام علی مقام کے پیروں میں چھالے بھی تھے اور چھالوں میں کانٹے بھی تھے، اور کوفے سے پہلے ایک مقام پر قافلہ روکا گیا، اور وہ قافلہ جب روکا گیا ہے نا تو امام سید سجاد اس مقام پر بیٹھ گئے اور جتنے بھی قیدی تھے سب بیٹھ گئے۔ امام کیوں بیٹھے؟ لیکن کربلا سے شام تک 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو پورے پیر پر نہ چل سکی۔ ایک شخصیت وہ ہے جو کبھی ایڑیوں کے بل چلتا تھا، کبھی رکوع کے عالم میں چلتا تھا، اللہ اکبر، اور ایک شخصیت وہ ہے جو پنجوں کے بل چلتی رہی، جو پنجوں کے بل چلی، وہ حسین کے سینے پر سونے والی حضرت سکینہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آج کی شم رونا ہے، آج کی شم ماتم کرنا ہے نا، لہذا روئیے بھی اور سینوں کا ماتم بھی کرتے جائیے۔ اور جو شخصیت ایڑیوں کے بل چلی ہے نا وہ ہمارا رات کا چوتھا امام ہے۔ ایڑیوں کے بل کیوں چلے امام؟ جب پیروں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، چھالوں میں خان چکے ہوئے تھے، جب کوفے کے قریب قافلہ رکا ہے نا، سید سجاد بیٹھ گئے تو جناب سکینہ اپنے بھائی کے قریب آ کر کہتی ہے اے میرے بھائی اپنے پیروں کو دراز کر لے، اے میرے بھائی اپنے پیروں کو پھیلا لے۔ سید سجاد کہتے ہیں سکینہ پیروں کو پھیلانے کے لیے کیوں کرتی ہو، دراز کرنے کے لیے کیوں کرتی ہو، کہ بس اپنی بہن کی خواہش کو پورا کر دے۔ لو سید سجاد نے پیروں کو دراز کیا، جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے جناب سید سجاد کے پیروں کو تھاما، ایک ہاتھ سے پیروں کو تھاما، دوسرے ہاتھ سے آنگلوں میں چبھے ہوئے خار سکینہ نکالنے لگی۔
सुन रहे रोजादारों, अब ये भी फिक्रा सुन लो, मजलिस आगे बढ़ जाएगी। इंशाअल्लाह भी ताबूत भी आएगा, जब मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताबूत आएगा। ए रोजादारों, जनाब सकीना एक एक कांटा, एक एक हार निकाल रही है। और जब भी कोई कांटा निकालती थी ना, तो सवाल करती थी, पूछती थी अपने भाई सज्जाद से, भैया कुछ सुकून नसीब हुआ, भैया कुछ इत्मीनान मिला? सैयद सज्जाद कोई जवाब नहीं देते थे। बहुत देर हो गई ना, तो सकीना फरमाती है, ए भाई सैयद सज्जाद, तेरी बहन तुझसे बार बार सवाल करती है, लेकिन तू जवाब नहीं देता। सैयद सज्जाद ने सर झुकाया, सर झुका के फरमाते, बहन जब भी तू कोई कांटा निकालती है ना, तो तेरा एहसान सैयद सज्जाद का हो जाता है। बहन में क्या जवाब दूं? तेरा भाई तो जंजीर में जकड़ा हुआ, तुझे शिमर के तमाचों से जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। ए बहन, तुझे शिमर के तमाचों से सैयद सज्जाद बचा नहीं सकता। अच्छा आप इंसाफ से बताओ, क्या कोई तारीख ऐसी है जो ये बता सके कि करबला से शाम तक इमाम सैयद सज्जाद को कितने ताजियाने मारे गए? करबला से शाम तक जनाब सकीना को कितने तमाचे मारे गए? कोई तारीख है? नहीं है ना। लेकिन मैं एक मंजर दिखाना चाहता हूँ, शायद एहसास हो जाए कि कितने ताजियाने मारे गए, कितने तमाचे मारे गए। एक मंजर वो भी आया है ना, तो शाम के करीब पहुंचने वाले थे ना, सकीना को अपना बाबा याद आया, जनाब सकीना को अपना बाबा हुसैन याद आया। अपने बाबा को याद करके रोने लगी ना, तो शिव मरहूम ने तमाचे नहीं मारे, ताजियाना उठाया, सैयद सज्जाद की खिदमत में आया, कहता सैयद सज्जाद अंदर सकीना को तमाचे मार मार कर थक गया, लेकिन ये अपने बाबा का नाम लेना नहीं भूली। सुनिए दादा, शिव तमाचे मारता मारता थक गया, लेकिन सकीना अपने बाबा को नहीं बोली। तो सैयद सज्जाद से कहता, सैयद सज्जाद जाओ अपनी बहन को समझाओ, जाओ अपनी बहन को रोने से रोको। अगर तुमने ऐसा न किया ना, तो मैं आर्मी ताजियाने से तुम्हारी पुष्ट को जख्मी करूंगा। जैसे ही ताजियाने का नाम आना था ना, सैयद सज्जाद ने अकड़ी बेड़ी संभाली, खड़े हो गए, सकीना की खिदमत में आए, हाथों को जोड़कर कहते, बहन अब तेरे भाई के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शिमर का ताजियाना जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। बस एक फिक्रे की इजाजत में मजलिस तमाम है। अज़ीज़ों, जालिम थक गया, तमाचे मारते मारते, ताजियाने मारते मारते। अब वही सैयद सज्जाद मदीने वापस आ गए हैं। हर लम्हा रोते थे, हर लम्हा गिरिया करते थे। एक फकीर दरवाजे पे आया, आकर कहता, अनल गरीब, मैं गरीब हूँ। अरे शक्ल शहादत इमाम सज्जाद है ना, हाँ तुम तो चांद रात से रोते हुए आ रहे ना, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वफादार आज की शब इस कायनात से चला जाएगा। अपने बाबा पर सबसे ज्यादा रहने वाला आज की शब हमसे रुखसत हो जाएगा। यार आज रोने में थकावट का एहसास नहीं होना चाहिए। गरीब आया, फकीर आया, आकर कहता, अनल गरीब, अनल गरीब, मुझे कुछ अता करो, मैं गरीब हूँ। इमाम सैयद सज्जाद निकले, उसकी झोली में खैरात डाल दी, वो जाने लगा। इमाम ने कहा, ठहर जा, तू क्या कहकर फकीरी करता है, क्या कहकर गदागरी करता है? तो कहता है, सैयद सज्जाद मैं जहाँ भी भीख मांगने जाता हूँ ना, तो कहता हूँ मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ अता करो। इमाम ने फरमाया कि आज के बाद अपने आप को गरीब न कहना, तू गरीब नहीं है। कहता मैं गरीब हूँ, मेरे पास मकान नहीं है। कहता इमाम फरमाते तू गरीब नहीं है। कहता सैयद सज्जाद मेरे पास खाने का इंतजाम भी नहीं है। इमाम फरमाते हैं तेरे पास मकान हो या ना हो, लेकिन तू गरीब नहीं है। तेरे पास खाने को गजा हो या ना हो, लेकिन तू गरीब नहीं है। कहता सैयद सज्जाद आप मुझे समझाएं कि मैं गरीब क्यों नहीं हूँ। इमाम फरमाते ये बता तू खड़ा कहाँ है? कहता मैं अल्लाह के नबी के शहर मदीने में खड़ा हूँ।
امام فرماتے ہیں اگر تجھے مدینے میں موت آ جائے، تیرا انتقال مدینے میں ہو جائے، کیا تجھے یقین ہے کہ مدینے کے لوگ تجھے غسل دیں گے؟ کہتا ہاں مجھے یقین ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ نبی کا شہر ہے، مجھے غسل بھی ملے گا، مجھے کفن بھی ملے گا، مجھے سجود خاک بھی کیا جائے گا۔ امام فرماتے پھر تو غریب نہیں ہے، غریب نہیں ہے، کربلا کا رخ کیا، اے میرے بابا سن لیا دارو، فرمایا تو غریب نہیں ہے، غریب میرا بابا حسین جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ساری عمر اپنے بابا پہ روتے رہے، لو آخری وقت آیا ہے امام کا، خدا لعنت کرے ولید بن عبد الملک تھا کہ جس نے امام کو زہر دے دیا، امام زہر سے مسموم ہو گئے نا، بستر عدالت پہ آ گئے، اپنے لال سید سجاد کو بلا کر کہتے میرے لال جو بابا پہ رونے کہا تھا تیرا بابا پورا نہ کر سکا، یار میرے جانے کے بعد میرے بابا کی فرش عزا بچھانا، میرے بابا کے ظلم کو بیان کرنا، مسائل کو بیان کرنا۔ لوگ سید سجاد دنیا سے چلے گئے، لیکن عزادارو سید سجاد تو چلے گئے نا، بیٹا موجود ہے، بیٹے کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیا نہیں ہے، بیٹا مجبور نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام محمد باقر نے اپنے بابا کو غسل دینا شروع کیا۔ جب سید سجاد کو غسل دے رہے تھے نا امام محمد باقر، جب 5ویں امام 4تھے امام کو غسل دے رہے تھے نا، تو جو بھی ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے، جو بھی پاس کھڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے محسوس کیا کہ امام محمد باقر چیخ مار مار کے رو رہے ہیں۔ سن لیا بتاؤ، دیکھو پڑھنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن اگر محسوس کر لیا نا تو پھر آنکھوں سے آنسو نہ روک پاؤ گے، آنکھوں سے آنسو نہ روک پاؤ گے۔ بھئی تاریخ میں کچھ جنازے ایسے ہیں جن کے غسل دیتے وقت غسل دینے والے رہے ہیں۔ ایک زندان میں 4 سال کی سکینہ، ایک زندان میں 4 سال کی سکینہ، جب غسالہ غسل دے رہی تھی نا تو چیخ مار کر روئی، کہتی ہے بی بی زینب کیا بچی کو کوئی بیماری تھی؟ سن لیا جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ کرتا جسم سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ زینب نے بیان فرمایا سکینہ کو کوئی بیماری نہیں تھی، ارے ننگی پشت پا، اونٹ کی پشت پا۔ جزاکم اللہ۔ ایک جنازہ یہ ہے، اور ایک جنازہ آپ جانتے ہیں نا جسے علی نے غسل دیا ہے، امیر المومنین نے غسل دیا ہے۔ سلمان پوچھتے مولا آپ کو چیخ کیوں ماری تھی، آپ نے آواز کیوں بلند کی تھی؟ مولا فرماتے ہیں اے سلمان نبی کی بیٹی کی پہلو کی پسلیاں، سلمان پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، لیکن نبی کی بیٹی نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ تاریخ کا دوسرا جنازہ ہے، اب یہ تاریخ کا تیسرا جنازہ ہے عزادارو۔ جب امام محمد باقر غسل دے رہے تھے نا تو چیخ مار مار کر میرا مولا رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے، تو سبب زیارت لاہیہ میں لکھا ہوا ہے۔ پردے غیب سے میرا مولا کہتا ہے سلام اس قیدی پر جس کا گوشت لوہے کی زنجیریں کھا گئی۔ جزاکم اللہ، کرو ماتم انشاءاللہ۔ ابھی تابوت آئے گا، اچھے طرح سن لو۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کا گوشت لوہے کی زنجیریں کھا گئی۔ امام محمد باقر بھی یہی کہتے ہیں ارے جہاں میرے بابا کو زنجیر پھیلائی گئی تھی نا، 38 سال گزر گئے لیکن زخم اچھا نہ ہوا۔ 38 سال ہو گئے اداروں لیکن زخم اچھا نہ ہوا۔ اسی زخم کے ساتھ سید سجاد چلے گئے۔ اچھا غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، امام بیٹے کی موجودگی میں جنازہ اٹھایا گیا نا، جنت البقیع کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب غسل دیا جا رہا ہوگا نا تو امام سجاد نے کربلا کا رخ ضرور کیا ہوگا، اے میرے بابا اپنے بیٹے کو معاف کر دینا۔ ایسا نہیں تھا کہ باپ کے جنازے کے قریب بیٹا موجود نہیں تھا، لیکن موجود تو تھا، لیکن بابا تیرا بیٹا مجبور تھا۔ لے آ تابوت امام زین العابدین،
امام کا جنازہ جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے، امام کو سکوت خاک کر دیا گیا نا۔ جب سکوت خاک کیا جا رہا تھا، میرا دل کہتا ہے پھر امام نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، اے میرے بابا آپ کا جنازہ کربلا میں 3 دن تک بے گورے کفن پڑا رہا، لیکن میرا جنازہ سکوت خاک کر دیا گیا۔ اے بابا تیرا بیٹا تجھ سے شرمندہ ہے، زندگی بھر تیرا ماتم کرتا رہا، اس کے باوجود بھی حسرت پوری نہ ہوئی، تیرا غم پورا نہ ہوا۔ امام سید سچا، ماتم امام سید سچا۔ یہ اس مظلوم کا جنازہ ہے جس نے اپنی 4 سالہ بہن کا ہتھکڑی اور بیڑی حب کے درمیان جنازہ دفنایا۔ کس دل سے تربت بنائی ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ اے آزادارے، آج جناب فاطمہ زہرا کو سلال کا پرسہ دینا ہے، جو بڑی مصیبتوں کے ساتھ کربلا سے شام پہنچا، تو 40 سال خون کے آنسو رویا۔ میری گزارش ہے جناب کاشف کشف سے اگر وہ میری آواز پہنچ رہے ہو تو شہزادی کونین کو ان کے لال عامل بیمار کا پرتو پیش فرمائیں۔ یا حسین